اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے شاہد بھائی حضور مجاہد ملت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم سب حضور مجاہد ملت کے چاہنے والے ہیں۔ حضرات ایک جملہ میں آپ کے سماعتوں کے دسترخوان پر رکھتا ہوں۔ شہر مراد آباد جو اتر پردیش کا بہت مشہور ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، پیتل نگری سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں جامعہ نعیمیہ ایک مدرسہ ہے، اس کے آپ ٹیچر تھے مجاہد ملت۔ بے شک آپ کے ایک شاگرد خاص تھے جن کا نام ہے مولانا عبدالرب حبیبی، ان کا مزار ہے 11 کلومیٹر کی دوری پہ مراد آباد سے سنبل روڈ پہ ڈینگر پور میں۔ اسی دور میں مفتی عبدالقدوس بھدرک والے بھی جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے تھے۔ آپ اصلاح کے لیے ایک جلسے میں تشریف لے گئے، اکا نام سے ایک گاؤں ہے، جس گاؤں میں داخل ہونے کے لیے ندی سے گزرنا پڑتا تھا۔ ندی سوکی تھی، آپ تشریف لے گئے، تقریر کی، بیان کیا، اصلاح کی، لوگوں کی، آرام کیا۔ صبح کو جب چلنے کی تیاری ہوئی تو بستی والوں نے کہا حضرت پوری رات موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ندی ہے ڈھیلا وہ بھر گئی ہے، کھیت کاٹ رہی ہے، ہاتھی ڈباؤ پانی ہے، پہاڑ سے پانی آتا ہے، ہاتھی کو بھی بہا کے پانی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ مجاہد ملت نے کہا مجھے درسگاہ کے بعد، چھٹی کے بعد اڑیسہ بھی نکلنا ہے، اور میں اپنے استاذ صدر اللہ فاضل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں صبح کو آ جاؤں گا۔ کہا حضرت کیسے جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ نے کہا چلو معائنہ تو کرتے ہیں۔ آپ لبے دریا آئے، کر کے دیکھا واقعی پانی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضرات ہاتھی ڈباؤ پانی، ہاتھی بھی ڈوب جائے، اور پہاڑ سے پانی آتا تھا، ہاتھی کو بھی بہا کے لے جائے، اتنی طاقت اور اتنی سرعت پانی کی دھار میں، ندی کی دھار میں ہوتی تھی۔ مجاہد ملت کھڑے رہے، کیا دیکھتے ہیں اسی اسنا میں ایک دودھ بیچنے والا، اس کے ساتھ دودھ کے گولٹے، اللہ اکبر، اس نے دو سوکھی ہوئی لوکیوں کو رسی سے باندھا اور تیرنا شروع کر دیا۔ وہ تیر گیا۔ مولانا عبدالرب سے مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ نے فرمایا میاں دیکھو حبیب، میاں دیکھو عبدالرب، ایک دودھ بیچنے والا دریا پار کر رہا ہے اور عبدالرب کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے۔ مولانا عبدالرب حبیبی نے کہا تھا حضور اس کے پاس تو تیرنے کا سامان ہے، ہم پہ کون سا سامان ہے؟ فرماتے آؤ دیکھو میں دریا میں پیر رکھتا ہوں۔ بستی والے کہہ رہے تھے حضرت ڈوب جاؤ گے، بستی والے کہہ رہے تھے حضرت ہاتھی ڈباؤ پانی ہے، قدم اپنی جگہ آپ کے سلامت رہ نہ سکیں گے، ہاتھی کو بھی بہا کے پانی لے جائے گا، اتنی دھار ہے پانی میں، یہ کھیتوں کو بھی کاٹتا چلا جاتا ہے۔ مولانا عبدالرب دیکھ رہے تھے، آپ بھی روک رہے تھے، مفتی عبدالقدوس بھدرک والے بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رئیس اعظم اڑیسہ مجاہد ملت جن کی شان یہ کہ آپ کو چند مرتبہ جیل بھی جانا پڑا شریعت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی دین کے لیے، جب آپ ایک مرتبہ جیل خانے میں، قید خانے میں گئے، آپ نے خط لکھا مولانا عبدالرب حبیبی کو، عبدالرب ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ آپ اللہ اکبر مراد آباد سے جب جیل تشریف لائے، اپنے استاذ سے ملاقات کے لیے ملاقات کی، جب چلنے لگے تو جیلر نے کہا تھا مولانا صاحب جن سے آپ ملاقات کے لیے آئے ہو یہ آپ کے کون لگتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا یہ میرے استاذ ہیں، اور میرے باپ کے بعد میرے باپ بھی ہیں، جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے باپ جیسا مجھے پیار دیا تھا، پورا خرچہ میرا اگر کوئی اٹھاتے تھے۔ مولانا اللہ اکبر حبیب الرحمن مجاہد ملت جن سے ملاقات کے
کے لیے آیا ہوں، یہ میرے خرچے برداشت کیا کرتے تھے۔ جیلر نے کہا تھا ان کی جلد از جلد رہائی کر لو، ضمانت کرا لو۔ مولانا عبدالرب حبیبی نے مراد آبادی نے کہا تھا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بولے پریشانی کی بات کرتے ہو، یہ جیل میں بھی رہتے ہیں اور جیل کے باہر بھی گھوما کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ جیل میں بھی رہتے ہیں، جیل کے باہر جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بولے آپ نے دیکھا؟ بولے میں نے نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ پروف کیا ہے کہ ہم نے مجاہد ملت کو، مولانا حبیب الرحمان کو، رئیس اعظم اڑیسہ کو باہر جیل کے باہر دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت یہ سچ ہے؟ مسکرائے مجاہد ملت، اللہ اکبر کبیر، یہ شان ہے اللہ والوں کے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر ہے۔ ہاتھی کو پانی بہا کے لے جائے، ہاتھی ڈباؤ پانی، مجاہد ملت نے جب قدم رکھے ہیں، اللہ اکبر، پانی ناف تک جا رہا ہے، پانی اوپر تک نہیں جا رہا ہے۔ پانی کو بھی معلوم ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنا ہاتھ دیا مجاہد ملت کے ہاتھ کو، مولانا عبدالرب حبیبی مراد آبادی نے پکڑا۔ مولانا عبدالرب حبیبی کے ہاتھ کو مفتی عبدالقدوس بدرک والوں نے پکڑا، اور مفتی عبدالقدوس کے ہاتھ کو مولانا مسعود الحسن اکاوی مراد آبادی نے پکڑا۔ مجاہد ملت آگے آگے تینوں شاگردوں کو اللہ اکبر تیراتے ہوئے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ندی کو کروز کر دیا، عبور کر دیا، پار کر دیا۔ درسگاہ میں جب پہنچے، صدر اللہ فاضل کو جا کر کے سلام کیا۔ صدر اللہ فاضل نے سلام کا جواب دیا، فرماتے عبدالرب ایک بات تو بتاؤ، آج تو ڈھیلا ندی پوری آن بان شان کے ساتھ چل رہی ہے، ڈھیلا ندی کو کیسے پار کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، رئیس اعظم اڑیسہ خاموش تھے، لیکن اس خاموشی کو توڑا تھا مولانا عبدالرب حبیبی نے۔ آپ نے کہا تھا حضور آج میرے استاد گرامی خود بھی تیرے ہیں اور ہم تینوں کو بھی تیرا کر کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈھیلا ندی، ہاتھی ڈباؤ پانی، لیکن رئیس اعظم اڑیسہ کے ناف تک پانی تھا، یہ خود بھی تیر رہے تھے اور ان کے صدقے ہم بھی تیرتے ہوئے نظر آئے۔ اتنا سنا صدر الافاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی روئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، روتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، ارشاد فرمایا عبدالرب آج تو فقط تم تین کو، میرے حبیب الرحمان نے تین کو تیرایا ہے، قیامت کے دن نہ جانے کتنوں کو تیرا کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اے زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ قیامت کے دن نہ جانے کتنوں کو تیرا کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو ان کی جو وچار دھارا، ان کا جو مشن تھا اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ واہ بے شک، اللہ والے اپنی زندگی میں اگر سختی کے ساتھ کسی پر عمل کرتے ہیں اس کا نام نماز ہے۔ بے شک، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مجاہد ملت کی نمازیں کتنی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی تھی جانتے ہیں؟ آپ 7 سمندر پار اگر سعودی قید خانے میں ہیں تو وہاں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ہندوستان میں ہے نمازیں ادا ہو رہی ہیں، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں خدا کی یاد آپ کے دل میں بسی تھی، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کو آپ دیکھ لیں، غریب نواز کو آپ دیکھ لیں، یہ جتنے اولیاء اللہ نے ان کے مزاروں کے پاس میں مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں اس بات پہ دال اور قرینہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہے نا، اللہ والے، یہ سب کے سب نمازی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس میں رضا مسجد،
اجمیر شریف میں جا کر کے آپ دیکھ لو، غریب نواز کے مزار کے برابر میں اکبری مسجد، دھام نگر شریف میں جا کر کے دیکھ لو، اللہ اکبر، مجاہد ملت کے مزار سے متصل آپ کو مسجد نظر آئے گی۔ یہ مسجدیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ نمازی ہوتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ مولانا روم نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جس میں عبادت ہو، بغیر عبادت کے بندگی کے بغیر تو زندگی شرمندگی ہے۔ اگر اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو بندگی کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے نمازی جب انتقال کرتا ہے وہ پیاسا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ سلطان باہو نے فرمایا، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا، بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرضہ کیسے لوٹائے گا، کیسے واپس کرے گا۔ یہ اولیاء اللہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز یاد کراؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے، ضرب یضرب کی گردان کر کے، مار کے، پیٹ کے، زجر و توبیخ کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کے اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ۔ لیکن ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کیا نماز پڑھوائیں گے؟ آج یہ عہد کر کے جانا، یہ وعدہ کر کے جانا، اللہ اکبر، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہم نماز پڑھیں گے۔ بولو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ آج لوگ اب فکروں میں جھگڑے ہوئے ہیں، اگر فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ ساری فکروں سے تمہیں آزاد کر دے گا، اللہ تمہیں دنیا وما فیہا سے بے نیاز فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ آگے بڑھو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا اسی آیت میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْن یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِد کہ صرف باپ کی اطاعت کرو، وَبِالْوَالِدَہ کہ صرف ماں کی اطاعت کرو، وَبِالْوَالِدَيْن اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں کی بھی عزت کرو، باپ کی بھی عزت کرو، باپ کی بھی خدمت کرو، ماں کی بھی خدمت کرو۔ یہاں پہ اللہ نے نماز کے بعد اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کو کیوں بیان کیا؟ اللہ چاہتا تو زکوٰۃ کو بھی بیان کرتا، اللہ چاہتا تو اللہ اکبر حج کو حکم کو بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن میرے رب نے سومو مطلب کیا ہے نماز کے بعد روزے کو بیان نہیں کیا، حج کو بیان نہیں کیا، حضرات گرامی زکوٰۃ و جہاد کو بیان نہیں کیا۔ فوراً اپنے حق کے متصلاً اگر کسی کے حق کو بیان کیا تو باپ کے حق کو بیان کیا، ماں کے حق کو بیان کیا۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کی سماعت کی دہلیز پہ پہنچا رہا ہوں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو ڈائریکٹ آسمان سے زمین پہ نہیں بھیجا، بلکہ ایک ذریعہ بنایا، ایک ماں کا ذریعہ، باپ کا ذریعہ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے حضرت انسان، ہم نے تجھے ایک مرد سے، ایک عورت سے، ایک مذکر ایک مؤنث سے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر تیرے لیے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمیں آج
آج اس دور پرفتن میں سب سے پہلے اگر کچھ بننا ہے تو مسلمان بننا ہے. مسلمان انصاف پرست ہوتا ہے, مسلمان عادل ہوتا ہے, مسلمان اصولوں کا پابند ہوتا ہے. رکشہ چلانے والے سے لے کر کے حکمران بننے تک وہ دنیا کے جس محاذ پہ رہتا ہے مسلمان اللہ اکبر اصولوں کا پابند رہتا ہے. آپ دیکھ لیں عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو, آدھی دنیا کے بادشاہ بنے, آدھی دنیا کے حکمران بن گئے, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے عمر بن خطاب فاروق اعظم, لیکن اصولوں کے کتنے بڑے پابند تھے. تاریخ بتاتی ہے خالد ابن ولید حضرت سیف اللہ اسلامی لشکر لے کر کے جب یہودیوں سے مقابلے کے لیے گئے, یہودیوں نے کہا ہم قتل و قتال نہیں چاہتے, ہم جنگ و جدال نہیں چاہتے, ہم خوریزی نہیں چاہتے. خالد بن ولید نے فرمایا اس کو تو اسلام بھی پسند کرتا ہے, بتاؤ پھر کیا چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہودیوں نے کہا تھا, عیسائیوں نے کہا تھا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار تو عمر بن خطاب امیر المومنین کو بلا لے, ہم ان سے اللہ اکبر گفتگو کر کے مسئلے کو حل کر لیں گے. آپ نے خط لکھا, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے خط دیکھا, تیاری شروع کر دی. آپ نے سواری تیار کی, اس پہ کجاوا کسا, ایک خادم کو ساتھ میں لیا, اس سے فرمایا جب چلنے لگے عمر اصولوں کا پابند ہے, سنو میرے خادم, 1 میل تم اس سواری پہ بیٹھو گے, اس سواری کی نکیل رسی پکڑ کے امیر المومنین چلے گا, پھر 1 میل کے بعد میں بیٹھوں گا اور تم نکیل پکڑ کے چلو گے. اللہ اکبر. چلنے لگے اسی طرح, خادم بیٹھا, بادشاہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. 1 میل مکمل ہوا, عمر بیٹھے, خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے لگا. یہ بعد دیگرے سفر طے ہوتا چلا جا رہا ہے, مسافت طے ہوتی چلی جا رہی ہے. جب شہر آیا یہودی دیکھ رہے تھے مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے جس کے نام سے یہودی تھرا جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. وہ آ رہا ہے جس نے آدھی دنیا میں پرچم اسلام بلند کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے جب شہر آیا تو اس سواری پہ اونٹ پہ بیٹھنے کا نمبر جس کا آیا تھا وہ امیر المومنین کا نہیں بلکہ آپ کے خادم کا آیا تھا. آپ نے کہا خادم بیٹھو. خادم ہاتھ جوڑ کے دست بستار کرنے لگا, یہ چیز تو میں نے منظور کر لی. آپ نے کہا میں بیٹھ گیا, پھر آپ بیٹھے میں بیٹھا, آپ بیٹھے میں بیٹھا. اسی طرح یہ کہ بات دیگر پیدر پہ بیٹھتے رہے. سفر طے ہو گیا, سب منزل کٹتی چلی گئی, شہر آ گیا ہے. میری باری ہے, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ بیٹھ جائیے. اگر میں بیٹھوں گا یہ دنیا والے کیا کہیں گے, یہ یہود و نصارہ کیا کہیں گے. غلام بیٹھا ہے, آقا اونٹ کی نکیل پکڑ کے پیدل پیدل چل رہا ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا تھا یہودی کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرو, بلکہ مدینے کے تاجدار کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرو. میرے مصطفیٰ کے مزار سے گنبد خضرا سے آواز آئے گی جب تم اونٹ پہ بیٹھے ہوگے اور میں نکیل پکڑ کے چل رہا ہوں گا. میرے نبی کہیں گے دیکھو میرا عمر اصولوں کا کتنا پابند ہے, میرا عمر اصولوں کا کتنا پابند ہے. تبھی تو میں نے کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ. غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے, نکیل پکڑ کے اوپر چل رہے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. ملے گی خود بخود منزل, یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل, ہمیشہ رہنما رکھتے ہیں. ایسا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم علامہ ناظم رضا صاحب قبلہ منصری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ چیز ہونی چاہیے. ہم دنیا کے جس محاذ میں پہنچیں, جس فیلڈ میں رہیں, ہمیں خدمت خلق, خدمت دین متین کرنا چاہیے. وہ لوگ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آج میری قوم کے نوجوان اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ تمہیں دولت دے تو غریبوں کی مدد کرو, اللہ تمہیں دولت دے تو مدرسوں کو مضبوط کرو, اللہ تمہیں دولت دے تو علماء کرام کو مضبوط کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دولتوں کے خزانے ہم وہاں ان کے منہ کھولتے ہیں جہاں ہمارے نفس کو فیض ملتا ہے. اگر اللہ اکبر کبیرہ دنیاوی مقابلے ہونے لگے تو ایک سے ایک
ایک بڑھ کے آگے کمپٹیشن چلتا ہے کہ 5000 اس نے دیے تو 10,000 میری طرف سے. لیکن جب دینی مطلب کیا محافل ہوتی ہے, میری قوم کے نوجوانوں کو سانپ سونگ جاتا ہے. مدرسے میں دینے کی بات آئے تو ان سے بڑا مطلب ٹیچر کوئی نہیں. اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرانے کی بات آئے, اس کے نکاح کرانے کی بات آئے, ان سے بڑا غریب کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی دنیاوی مقابلے کی محفل سجی ہو, وہاں ان سے بڑا امیر کوئی نہیں. یاد رکھو قسم خدا کی, اگر دولت خرچ ہی کرنا ہے تو کسی بے سہارے پہ خرچ کر دو, اس بے سہارے کا سہارا بنو. آپ دعاؤں کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہو, ایسے دعا نہیں ملتی ایک چائے پلا دی دعا مل جائے. نہ نہ نہ, اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس بیوہ عورت کی مدد کرو. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی پرورش کراؤ, ان کو اچھے سے تعلیم دلاؤ. اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بیوہ عورت کے بچوں کا بھی خیال رکھو. پھر دیکھو, میں نہیں کہتا, مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ مصباحی, یہ علماء کرام نقیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد عالمگیر صاحب قبلہ رضوی, یہ جملہ علماء کرام سنو. مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں, ایک باپ ہے, جب باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. دوسرا مسافر ہے, مسافر جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک یتیم ہے, جب تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو محبت سے, جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کسی یتیم کو دل خوش کر کے دیکھو, کسی یتیم کو خوشی دے کے دیکھو. وہ یتیم جب ہاتھ اٹھاتا ہے, یتیم کے اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اللہ تمہیں کامیاب پہلے فرما دیتا ہے, اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں, جانتے ہیں آپ نے کس طرح لوگوں کی مدد کی ہے. اللہ اکبر. رات میں مدینے کی سرزمین پہ آپ گشت کر رہے ہیں, آدھی دنیا کے حکمران ہیں, کیا دیکھتے ہیں رات کے وقت میں سارے دروازے اوپن ہیں, گیٹ لگے ہیں, ایک دروازہ کھلا ہوا, سارے دروازے بند ہیں, ایک دروازہ اوپن ہے, کھلا ہوا ہے. آپ نے خادم کو کہا, خادم اندر پہنچا, جا کر کے دیکھا تو چولہا جل رہا ہے, چولہے پہ پتیلی چڑھی ہوئی ہے اور اس میں چاول رائس کی جگہ, اللہ اکبر, اناج کی جگہ اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے جب اس خاتون سے معلوم کیا, خاتون نے کہا کچھ نہیں بنا رہی, کچھ نہیں پکا رہی, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوک ان کو لگ رہی ہے, گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گھر میں بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچوں کا دل بہلانے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر برتن میں ڈال دیے ہیں. میں کچھ کیا بنا رہی ہوں, میں کچھ کیا پکا رہی ہوں, میں تو بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ میں چولہے کی آنچ پہ, چولہے پہ آگ جلی گئی, اس کی روشنی میں امیر المومنین عمر بن خطاب کو کوش رہی ہو. اتنا سننا تھا, آپ کے غلام نے آ کر کے کہا آپ گھر تشریف لے کر کے آئے. آپ نے کھانے پکانے کی اشیاء کو لیا, لینے کے بعد آپ چلنے لگے, آ کر کے پتھر پتیلی سے نکالے, اس میں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے وہ کھانا ڈال دیا. کھانا بن کر کے تیار ہوا, جب دسترخوان پہ آیا چھوٹے چھوٹے لقمے امیر المومنین بناتے. کون امیر المومنین, کون عمر بن خطاب کو فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے اگر کسی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا, عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آپ کی بیوی, آپ کی دھرم پتنی عاتقہ فرماتی ہے, ایک رات یہ ہوا مصلی پہ بیٹھ کے میرے شوہر سرتاج من پوری رات روتے رہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے. آدھی دنیا کا بادشاہ تھا, کیسی سادہ زندگی گزار کے گیا. قسم خدا کی وہ لباس پہنتا تھا جس میں 18 پیبند تھے, لیکن نام سے اللہ اکبر کبیرہ شیطان کو بھی پسینہ آ جاتا تھا. عمر نے آدھی دنیا پہ اسلام پہنچانے کا کام کیا. تاریخ بتاتی ہے آپ کی بیوی عاتقہ نے جب کہا اے سرتاج شوہر من, شوہر وفاشیات, آج کیا بات ہے, 1 منٹ کے لیے بھی آپ نے پلک نہیں مارا, پوری رات مصلی پر روتے رہے, آنکھوں سے آنسو برساتے رہے. بات کیا, کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی گھٹنا گھٹ گئی, تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ گھٹنا گھٹی ہے. سر شام مجھے خبر ملی ہے, وہ غریب آدمی اپنی بکریوں کو
چرانے کے لیے جب گھر سے نکلا تو راستے میں ایک سوراخ ہونے کی وجہ سے اس کی بکری کا پیر سوراخ میں پڑ گیا اور اس کی بکری کا پیر ٹوٹ گیا۔ بی بی نے کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہو، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے فرمایا میری بی بی عمر امیر المومنین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا خلیفہ ہے، اگر میرے رب نے پوچھ لیا اے عمر تم نے وہ راستے کا سوراخ بند کیوں نہ کیا تھا تو عمر کیا جواب دے گا؟ بتاؤ میری بیوی، اگر میں راستے کا سوراخ بند کر دیتا تو غریب کی بکری کا پیر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، علماء اہل سنت، فیضان حضور مجاہد ملت۔ آج تو یہی پلان بننے ہیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے، یہی ترکیبیں بن رہی ہیں کہ کیسے اس کو گرایا جائے، کیسے اس کو نیچے کیا جائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو نیچا کرنے والے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آدمی اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہے، دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ اس کو گرایا جائے، یہ کیسے گرے گا؟ یاد رکھیں یہ حسد ہے، حسد۔ ہم جو کسی کی نعمتوں کا زوال چاہتے ہیں نا، یہ حسد کی آگ ہمارے سینوں میں بھڑک رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسد اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جہاں حسد ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں حسد نہیں۔ بتاؤ کتنے ایمان کے دعوے کرنے والے حاسد ہیں؟ ارے یار دوسروں کو چھوڑو، بھائی بھائی کی ترقی سے پریشان ہے، پڑوسی کے مطلب کیا ہے اس کے آگے بڑھنے سے پریشان ہے۔ آخر اس پہ اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ راتوں رات اس کی بلڈنگ بن کے تیار ہو گئی، اس کے بچے کامیاب ہو گئے، یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا؟ دوسروں کے نعمتوں کا زوال چاہنے والوں، تم پھٹیچر کے پھٹیچر ہی رہو گے، تم جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے۔ اگر تم بھی اس مطلب کیا ہے نیچائی سے اوپر بلندی کی طرف آنا چاہتے ہو، پستی سے بلندی کی طرف آنا چاہتے ہو، تنزلی سے ترقی کی طرف آنا چاہتے ہو تو حسد نہ کرو، رشک کرو، رشک۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ تیرے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں ہے، سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو زبان دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ یہ آواز میں جو شیری پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں ڈالتا ہے، آپ آؤ مائک پہ اور نعت نبی گنگنانے لگو، پبلک کا دل نہیں بھرتا۔ یہ محبتیں کس نے ڈالی؟ تمہاری زبان کو شیری کس نے کیا؟ اس کا نام پروردگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم خطابت کرو بیٹھ کر کے، لوگ دو دو گھنٹے تمہیں ترستے ہیں سننے کے لیے، تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ یہ محبت جس نے ڈالی ہے اس پاور کا نام پروردگار ہے، اس ذات حقیقی کا نام عرش کا مالک پروردگار ہے۔ یاد رکھیں قسم خدا کی، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلاتم اس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر بن خطاب نے ان بچوں کو کھانا کھلایا، بچے شکم سیر آسودہ ہو گئے۔ عمر بن خطاب کا جب یہ عمل دیکھا اس خاتون نے، دیکھنے کے بعد کہا یا اللہ یہ بیوہ عورت تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، عمر کو کرسی سے ہٹا دے اور عمر کی جگہ اس نوجوان کو بٹھا دے۔ عمر اس پد کے لائق نہیں ہے، عمر اس عہدے کے منصب
کے لائق نہیں ہے، یہ منصب تو اس کو زیب دے گا، یہ منصب تو اس کے لیے ہے۔ اتنا جب کہا عمر سننے کے بعد کہتے ہیں اے خاتون اس کا مطلب تو عمر بن خطاب سے ناراض ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ناراض ہو۔ عمر بولے تجھے معلوم نہیں وہ آدھی دنیا کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اتنی لمبی چوڑی زمین کا وہ حکمران بن گیا، بہت سارے مسائل ہیں، الجھ کے رہ جاتا ہوگا، معاف کر دے اس کو۔ اللہ اکبر۔ عورت نے کہا میں عمر کو معاف نہیں کروں گی بلکہ عمر کی رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ اتنا سننا تھا، عمر فرماتے بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت نے کہا تھا آخر ایک بات بتاؤ، عمر سے تمہارا کون سا تعلق ہے، عمر سے تمہارا کون سا کنیکشن ہے کہ تم ان کے اتنی حمایت کر رہے ہو؟ عمر بن خطاب فرماتے بہن تجھے جتنا کوسنا ہے اتنا کوس لے، تجھے جتنی گالیاں دینی ہو آج گالی دے دے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ اس عورت نے کہا آخر کون ہو آپ؟ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے عورت جس کی لیے تیرے دل میں غصہ ہے، اللہ اکبر، وہ عمر کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر تیرے سامنے کھڑا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، رحمت عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ نوجوانوں اپنے لیے جینا یہ کامیابی نہیں، اوروں کے لیے جینا یہ بڑا مشن ہونا چاہیے، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش پر۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی ان پہ رحم نہیں کرتا۔ صدا نہیں چلتی کسی کی، اللہ طاقت دے، ایک دن طاقت کو بھی زوال آتا ہے، دولت کو بھی زوال آتا ہے، عمر کو بھی زوال آتا ہے، جوانی آتی ہے جانے کے لیے، ہمیشہ کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ جس حال میں رکھے شکر ادا کرنے والے بنو۔ ان جلسوں سے کیا پیغام ملنا چاہیے؟ نہ شکر نہ بنو، شکر ادا کرنے والے بنو، شکر گزار بنو، شاکر بنو، نہ شکر نہ بنو۔ عزیزان ملت اسلامیہ بس تھوڑی دیر اور سن لیجئے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا میری طرف آپ دیکھیں وبالوالدین احسانا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی اتنے بھی خاموش ہو گئے نہ سنو مجھے نیند آ جائے۔ یہ ہمارے شاہد صاحب قبلہ حبیبی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی دعوت محبت پر میں حاضر آیا ہوں۔ ہمارے قاری عالمگیر صاحب قبلہ رضوی ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے نقیب بھی ہیں، مختصر انداز میں جیسا ٹائم ہوتا اسی کے حساب سے نظامت پر ہمارے۔ یہ 15 تاریخ کا پروگرام تھا، میں پورا شیڈول عید کے بعد بنا ہوا تھا، میں 3-4 پروگرام تھے وہ کر کے چلا گیا، اس کے لیے پھر بعد میں آکے پھر بعد میں آنا پڑا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے شاہد بھائی حبیبی نے فرمایا حضرت جو تاریخ آپ مناسب سمجھے وہ تاریخ آپ دے دیں۔ بہرحال میں نے اور بھی کہا کہ 2-4 دن کا گیپ ہو جائے تو اسی وقت نپٹا دیا جاتا، لیکن نہیں، یہاں کہا نہیں تھوڑا آگے مئی میں یا اپریل کے لاسٹ میں 28 تاریخ ہوئی، اس میں ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، تو کچھ تھوڑا اچھے سے سن لیجئے نا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں، اپنے آپ کو سنبھالو، در در پہ جھکنا پڑنا گرنا چھوڑو، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ۔ اے بھائی اے بھائیہ اے نوری کمیٹی والو ادھر دیکھو یار، بس تھوڑی دیر اور آپ کے سامنے چلے جائیں گے، پھر محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہتیلی پہ جان رکھ کے گھوم رہے ہیں، ہتیلی پہ پھر بھی نہیں دیکھ رہے، ہتیلی پہ جان رکھ کے گھوم رہے ہیں، ہمیں پتا ہم کتنے، لیکن رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے توکل اللہ کر کے چلتے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ پہلے کبھی خیال نہیں آتا تھا، لیکن اب خیال آتا ہے، اب یہ خیال آتا ہے کسی دن ممکن ہے ڈیتھ باڈی بھی گھر کو جائے، آج زندہ نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن باڈی گھر کو جائے، حضرات یہ خیال بھی آنے لگے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھروسہ رکھتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے ایسے روشن خدا کرے، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ،
पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। बोलो बोलो बोलो, पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे। नादान मेरे आका का दामन पकड़ के देख, नादान मेरे आका का दामन पकड़ के देख। इससे तकलीफ है, इससे तकलीफ है। ए मेरी पहचान, मेरी शनाख्त से अल्लाह अकबर जलने वालों, अल्लाह अकबर कान खोल करके सुनो। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पाऊं मैं कब तलक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पे टोपियां रखकर चलो अपने, बोलो बोलो बोलो, मुसलमानों सरों पे टोपियां रखकर चलो अपने। ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। हम तो आए हैं नबी के लिए, जाएंगे नबी की मोहब्बत में। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन, पैसे बिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को अश्र किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, नीबा के तले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस और अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हुजूर से सच्चा इश्क होना चाहिए, हुजूर से इश्क होगा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रब ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। रब ने अपने हक के बाद माँ बाप के हक को बयान किया। रब चाहता वो तो ज़कात को बयान कर सकता था, रब चाहता रोजे को बयान कर सकता था, जिहाद को, ज़कात को बयान करता, लेकिन उसने इन इबादतों का जिक्र न करके अपने हक के बाद अगर हक रखा तो माँ बाप का हक रखा। वजह यह है हमारा अल्लाह अकबर वजूद का जो एक सबब है, सबब हकीकी वो रब है, और जो सबब ज़ाहिरी है वो हमारे वालिदैन हैं। रब ने पहले अपने बाप की पुश्त में हमें रखा, फिर बाप की पीठ से निकाल के माँ के पेट में हमें रखा। कितने दिन माँ के पेट में रहे? 9 महीना पेट में रहे, माँ के पेट में लाते मारते रहे, लेकिन माँ ने अल्लाह अकबर दर्द जे बर्दाश्त करके पैदाइश के वक्त तुम्हारा पैदाइश का दर्द बर्दाश्त किया, तुम्हारे वजन को 9 महीना उठाते रहे, माँ के पेट में लाते मारते रहे। आज पैदा हो गए, नो अल्लाह अकबर 2.5 साल माँ का दूध पिया, खूनी जिगर पिया, माँ ने अपना दूध पिलाया, लेकिन अल्लाह ने क्या कुव्वत के बर्दाश्त माँ को अता फरमाई है, क्या सब्र माँ को अता फरमाया है, क्या प्यार बच्चे की तरफ से माँ के दिल में डाला है। मैं कहता हूँ बच्चे का माँ के दिल में प्यार नहीं, बल्कि मोहब्बतों प्यार को मोहब्बतों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं, उस प्यार को ममता कहा जाता है। उसकी शान ये है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं इसे। ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कभी
دودھ کا قرضہ نہیں مانگتی ماں، کبھی پیٹ میں پالنے کا قرضہ نہیں مانگتی ماں، تمہارے پیشاب پخانے بولو براز اٹھانے کا بدلہ نہیں مانگتی ماں، خود تمہارے پیشاب پہ سونے والی، تمہیں پوری رات سینے پہ سلانے والی، اس رات کبھی ماں نے بدلہ نہیں مانگا، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی، جب بچے بڑے ہوئے ان کے کامیابی کے خواب دیکھنے کے لیے پیروں کے پازیب بھی بیچ ڈالے، کانوں کے کنڈل بھی بیچ ڈالے، زیورات بھی بیچ ڈالے، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، لیکن جب بیٹا کامیاب ہوا اللہ اکبر ماں کو اکیلا چھوڑ کر کے چلا گیا، وہ وہیں پردیس جا کر کے رہنے لگا، وہ ماں کو اکیلا چھوڑ کے جانے والے، ماں کو بھولنے والے، اپنی زمانے کو بھولنا اپنی ماں کو نہ بھولنا، یہ ماں ہی تو ہے جو تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، اور سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہے، ماں کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے دعا کے لیے دل چاہیے، اور جو دل اللہ نے ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی پیر فقیر عالم کے سینے میں نہیں رکھا، اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدموں کو دھو دھو کر کے پینا، اپنی ماں کی دعائیں لینا، ماں کو اکیلا چھوڑ کے نہ جانا۔ دیا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ نادان جب تو گھر سے نکلتا ہے، تجھے واپس آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تیری بیوی انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے، تیرے بچے بھی سو جاتے ہیں، لیکن جو تیرے پلٹ کے آنے تک سوتا نہیں ہے، یا تو باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے، یہ تیرے پیرنٹس تیرے والد ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے بستروں پہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیٹے کی حفاظت کرنا، یا اللہ ہمارے بیٹے کو حوادثات زمانہ سے اس کی حفاظت و صیانت فرمانا۔ رات کے 2 بجے بھی تو نے دروازے پہ دستک دی ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، سب سے پہلے رات کے 2 بجے بیٹے کی دستک ہے، جس نے دروازہ کھول دیا ہے، یا تو وہ باپ کا سینہ ہے یا وہ ماں کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ بار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، اور جتنے حوادثات سے تم بچ کے آتے ہو، یا تو باپ کی دعا تمہیں بچاتی ہے یا ماں کی دعا تمہیں بچاتی ہے۔ اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، ایک دن ہوگا باپ تو نہ رہے گا، ماں تو موت آئے گی، لیکن اگر تو نے ماں کی خدمت کی تھی، ماں کے قدموں کو چوما تھا، باپ کی دست بوسی کی تھی، باپ تیرا تجھ سے راضی ہو کے دنیا سے گیا تھا، باپ تو نہ رہے گا، لیکن باپ کی دعائیں تیرے کام آتی رہیں گی، ماں تو نہ رہے گی، ماں کی دعائیں تیرے کام آتی رہیں گی۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کبھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا ہوں جیتے جی ماں کے قریب آ جا، جیتے جی ماں کے قدموں میں آ جا، جی ماں کے مرنے کے بعد قبر پہ جا کے روئے گا، اس رونے سے بہتر ہے آج ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی بگڑی بنا لے، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنی بیویوں پہ، اللہ اکبر، اپنی ماں پہ، اپنی بیویوں کو فضیلت دینے والے، ترجیح دینے والے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو سینے لگاتا ہے، بیوی کو گھر میں رکھتا ہے، ماں کی چارپائی کو دروازے پہ بحیثیت واچمین چوکی دار ڈال دیتا ہے۔ وہ یاد رکھنا تیری ماں وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اپنی ماں پہ اپنی بیوی کو فضیلت دی، یعنی ماں کو نکالا، بیوی کو سینے لگایا، ماں کو گھر محروم کیا، بیوی کو خرچہ دیا، یاد رکھے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الا من كانت له والدة لم يبلغها خرج من الدنيا على غير الشهادة، جس نے اپنی ماں کو رلایا، جس نے اپنی ماں کو تڑپایا، وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، وہ کتنا ہی بڑا سجدہ کرنے والا ہو، تہجد گزار ہو، نماز پنجگانہ کا عادی ہو، خانے کعبے کا طواف کرنے والا ہو،
माँ को रुलाया, जिसने माँ को तड़पाया, जिसने माँ की नाफरमानी की, अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा खरज मिन दुनिया अला गैरि शहादा। माँ का नाफरमान जब इंतकाल करेगा, माँ का नाफरमान जब मौत के शिकंजे में कसा जाएगा, नबी फरमाते ईमान की मौत नहीं जाएगा बल्कि बेईमान होकर के दुनिया से जाएगा। नारे तकबीर, बोलिए बोलिए आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अल्लामा नासिर रज़ा साहब बिला मंसरी। एक शायर ने कहा कि माँ के गुजर जाने के बाद माँ समझ में आती है सबको, किसी को जीते जी आती है, किसी को दुनिया के जाने के बाद आती है। वो कहा था कि ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लपसी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जोर से बोलो, कोई माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर। डरने की बीबी न देख रही हो, अरे जोर से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। पूछो कारी मुजफ्फर हुसैन, यही जवाब देंगे, यार क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। हजरात गिरामी, माँ के लिए मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। लेकिन जब बात आई बाप की तो हुजूर फरमाते, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। ये बाप है, बूढ़ा भी है ना, ये उस दरख्त के मानिंद है जो फल ना भी दे, नीचे बैठने वालों को ठंड जरूर पहुंचाता है। ऐश ऐजिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐजिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ छतरी की तरह है बच्चों पे, लेकिन बाप पूरे छत की तरह है, बाप छत की तरह है। माँ के जाने के बाद कोई दुआएं नहीं देता और बाप के जाने के बाद कोई सहारा नहीं देता। ये बाप ही तो है जो अपने से ज्यादा अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहता है। मैं कहता हूँ जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का है न दूसरा मदीना है, उसी तरह पूरी कायनात में न दूसरा बाप है न दूसरी माँ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया है कोई बाप से ज्यादा मुखलिस, खुद फटे कपड़ों में है, औलाद को अच्छे कपड़ों में देख करके मुस्कुरा रहा है। धूप में, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में काम करता, मेहनत करता है, गांव बस्ती छोड़ता है, शहर छोड़ता है, मुल्क छोड़ता है, परदेश में जाता है। इतनी मेहनत क्यों करता? कारी साहब ओवर टाइम काम करता है। कहा हमारे आलम मौलाना आलमगीर साहब ने, ओ भाई इतनी मेहनत की जरूरत क्या थी? 250 ग्राम बिरयानी से पेट भरने वाले तूने तो 1 किलो बिरयानी का 1 kg का इंतजाम कर लिया, बैठ गया, क्यों थक रहा है? ओवर टाइम काम क्यों कर रहा है? वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा। कहा वक्त से पहले बूढ़ा होना तो गवारा है, लेकिन औलाद किसी के सामने हाथ फैलाए ये मुझे गवारा नहीं है। मौलाना इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, चंद पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बुरे वक्त में मेरे बच्चों के काम आएंगे। जो औलाद की कामयाबी के सपने और ख्वाब देखता रहा, आज उस औलाद ने उसे नौकर बना कर के रखा है, उसकी चारपाई और बिस्तर को घर के दरवाजे पे डाला है। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अगर आज तू बाप की नाफरमानी करेगा, तेरे बच्चे तेरी नाफरमानी करेंगे। तू इसकी खिदमत करेगा, तेरे बच्चे तेरी खिदमत करेंगे। आओ मेरे नबी ने माँ के कदमों में जन्नत, लेकिन बाप के कदमों में, बाप की खिदमत में तो रब की रजा को बताया। अब मुझे बताओ जन्नत बड़ी है ये रब की रजा बड़ी है? तो आप कहोगे रब राजी होगा तभी तो जन्नत मिलेगी। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा खुलेगा तभी तो जन्नत में जाओगे। याद रखे माँ के अल्लाह अकबर कबीरा हुकूक ज्यादा है, लेकिन शान जिसकी ज्यादा है उसको बाप कहा जाता है, इसलिए कि औलाद की जन्नत माँ के कदमों के
نیچے ہے، لیکن اس ماں کی جنت، اس عورت کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، اس ذات کو باپ کہا جاتا ہے۔ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن اسی عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری ماں تو گھر کے آنگن میں بیٹھی رہی، تمہیں اللہ اکبر سینے لگا لیا، بجلی اللہ اکبر آسمان پہ مطلب کیا ہے گونجی ہے اس کی ہوائیں، ماں نے تمہیں فوراً سینے سے لگا لیا، ماں نے تمہیں بارش سے بچایا، برسات کے پانی سے، ہوا سے بچایا، طوفان سے بچایا، سردی گرمی سے بچایا، گھر کے آنگن میں تمہیں سینے لگا کے بیٹھی رہی۔ لیکن جو پردیس میں روٹی کا انتظام کرتا رہا، مجھے بتاؤ وہ تمہارا باپ ہے؟ جو تمہارے کپڑوں کا بندوبست کرتا رہا وہ تمہارا باپ ہے؟ جس نے چھت کا انتظام کیا ہے وہ باپ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں بستہ اٹھا کے بیگ اٹھا کے تمہارے کاندھوں پہ جس نے رکھا اسے ماں ہے، لیکن جس نے کاپی کتاب کا انتظام کیا اسے باپ کہا جاتا ہے، جس نے چولہے پہ روٹی تیار کی اسے ماں کہا جاتا ہے، لیکن جس نے روٹی کا انتظام کیا اسے باپ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھے قسم خدا کی، ماں کے قدموں میں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یاد رکھے جس طرح ماں اولاد سے راضی ہے تو اولاد جنتی ہے، اسی طرح اگر شوہر بیوی سے راضی ہے تو وہ بیوی جنتی ہے۔ بیوی کتنی بڑی نمازی ہو لیکن اپنے شوہر کی وفادار فرما بردار نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں بعد انتقال وہ جہنم میں جائے گی، اس کے سجدوں میں اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یاد رکھے قسم خدا کی، آقا کونین کا ایک جملہ سنے، حدیث پاک سنے، شورٹ میں بتا رہا ہوں، التی تطیع اذا امرا وتسر اذا نظرا وتحفظه في نفسها وماله۔ میرے نبی فرماتے جنتی عورت کون ہے، اچھی خاتون کون ہے؟ نبی فرماتے جب وہ شوہر اس کا اسے حکم دے تو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ آقا نے فرمایا اگر شوہر یہ کہے کہ لال پہاڑ سے پتھر توڑ کے اپنے سر پہ لے کر کے کالے پہاڑ تک لے کر کے جائے، یا کالے پہاڑ سے پتھر توڑ کے سر پہ رکھ کے لال پہاڑ تک لے کر کے جائے، عورت کو چاہیے سرخ پہاڑ سے پتھر توڑے اپنے سر پہ رکھ کے کالے پہاڑ تک لے کر کے جائے، یا کالے پہاڑ سے پتھر توڑے اور اپنے سر پہ لگ کے لال پہاڑ تک لے کر کے جائے۔ عموماً لال اور کالے پہاڑ آس پاس نہیں ہوتے ہیں، بڑی دور دور تک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں جسے فرما بردار بیوی مل جائے، لیکن یعنی جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ بیوی کالے پہاڑ سے پتھر نکال کے لال پہاڑ تک لے کر کے جائے، یا لال پہاڑ سے پتھر توڑ کے کالے پہاڑ تک لے کر کے جائے، یعنی فرما بردار بیوی مل جائے۔ حسنین کے بابا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں نیک بیوی خدا کی رحمت ہے اور خراب بیوی خدا کا عذاب ہے۔ جسے نیک بیوی مل جائے اسے آدھی دنیا کی حکومت مل جاتی ہے، اسے آدھی دنیا کی حکمرانی مل جاتی ہے۔ یہ دنیا مٹنے والی چیز ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح پہ جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اے میری قوم کے نوجوان، اگر نکاح کرنا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا، مال لے کے آئے یا نہ آئے، اچھا اخلاق لے کر کے آئے، اچھا کردار لے کر کے آئے۔ اگر تمہیں لڑکی کا کردار دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے تو اس کی ماں کا اخلاق دیکھنا، اس کی ماں کا اخلاق کیسا ہے۔ ماں نہ ملے تو کھالا کا دیکھنا، کھالا نہ ملے نانی کا دیکھنا۔ ماں کا اخلاق اچھا ہوگا تو بیٹی کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ مال کے کیا کرو گے اگر بیوی مخرب الاخلاق مل گئی، گالیاں دینے والی مل گئی، ناشکری مل گئی، اللہ اکبر زندگی کو تمہاری جہنم بنا دے گی۔ اگر فرما بردار بیوی مل جائے تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ محنت مرد کرتا ہے، محنت بھاگ دوڑ کماتا شوہر ہے، نصیب بیوی کا چلتا ہے۔ اگر قریب بیٹی لے کر کے کسی کی عزت سے آؤ گے، دلہن بنا کے لاؤ گے، گھر کی بہو بنا کے لاؤ گے، اگر اس کا نصیب عمدہ ہے تو خدا کی قسم اللہ تمہیں اس لڑکی کے نصیب سے مالدار کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اس لیے کہتا ہوں نیک لڑکیوں کا انتخاب کرو۔ نیک لڑکی جب ملتی ہے زندگی میں چین آتا ہے، قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، اور
نکاح کی برکت سے بعد نکاح مال بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا نیک بی بی خدا کی رحمت، خراب بی بی خدا کا عذاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، متاع دنیا کا سامان جو ہے یہ برتنے کا سامان ہے، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے۔ 50 سال برت لو، 60 سال برت لو، ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ لیکن سنو جملہ، آقا فرماتے خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا نفع بخش سامان ہے، آقا فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سے انسان کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے اتنا فائدہ بنگلے سے نہیں پہنچتا، نہر سے نہیں پہنچتا، کھیتی کھلیان سے نہیں پہنچتا، ریل گاڑی سے نہیں پہنچتا، عیش و عشرت کی روانی سے نہیں پہنچتا، دولت کی فراوانی سے نہیں پہنچتا، جتنا فائدہ انسان کو نیک بیوی سے پہنچتا ہے۔ یہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا سوال لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ نعرہ تکبیر، بولیے بولیے، آواز دیجیے، جاتے جاتے آواز دیجیے، نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو چنگا کر بولے نعرہ تکبیر، اور دور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، زندہ مجمع، بولتا مجمع، جانتا مجمع۔ حضرات تو میں نے مردوں سے بھی اصطلاح کی باتیں کی، خواتین سے بھی اصطلاح کی میں نے باتیں کر لی۔ ان کو اگر دنیا میں کامیابی، بعد مرنے کی کامیابی چاہیے تو اپنے شوہروں کی عزت کر لیں، ان کی ریسپیکٹ کر لیں۔ حضور نے فرمایا عورت پہ سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے شوہر کا خاوند کا ہے۔ اپنی ماں سے اگر ٹیوشن لے گی، سسرال سے بات بات پہ فون لگا گی میں کہ اپنی ماں کے پاس تجھے کچھ ملے یا نہ ملے، طلاق کا ڈپلوما یا ڈگری مل جائے گی۔ اگر ماں سے ٹیوشن لے گی ہر بات پہ، اور اگر تو یہ ٹھان لے گی کہ اگر دکھ ہے تو ایک دن مجھے سکھ بھی اسی سے ملیں گے تو تجھے سکھ ملیں گے۔ باپ کے گھر سے شادی کا جوڑا پہن کے نکل، یہ نیت کر لے شوہر کے گھر سے جب نکلوں گی تو کفن پہن کے نکلے، پھر دیکھ اللہ تجھے عزت کا فرمائے گا۔ شریف گھرانوں کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے راز کو فاش نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اپنے مردوں کا شوہروں کا لباس ہے۔ لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے، تو اگر لباس ہے تو اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا، اس کے لیے دعا کر یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ قبیل تو ہاں میں بڑا محبت اللہ نے رکھی ہے، وہ تو اجنبی، تو کہاں پیدا ہوئی، وہ کہاں پیدا ہوا، آسمانوں پر رشتے بنے، لیکن جیسا ہی کہا ہمارے قاری عالمگیر صاحب، قاری مدثر صاحب نے پڑھو قبیل تو ہاں فلا بنت فلا کو تم نے قبول کیا، کہا میں نے قبول کیا، اسی قبیل تو ہاں میں بڑا پیار ہے۔ اللہ نے قبیل تو ہاں کے ساتھ پیار بھی دل میں ڈال دیا۔ اگر اللہ اکبر وقت طور پہ شوہر تجھے سمجھتا نہیں ہے تو مسلح میں بڑا پاور ہے، سجدے میں بڑا پاور ہے، دعا میں بڑا پاور ہے۔ تعویذ میں اتنا پاور نہیں جتنا دعا میں پاور ہے۔ سب سے بڑا تعویذ تو یہ سجدہ، یہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کر اپنے شوہر کے لیے، یا اللہ اب میری زندگی اسی سے بسر کرا دے، یا اللہ اس کے علاوہ کسی کا منہ نہ دکھا، یا اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ ایک دن ہوگا، 2 دن ہوں گے، وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ تیری دعا کو وہ سنے گا، قبول کرے گا۔ وہ تو کہتا مانگ میں عطا کروں گا۔ تو جب رب سے مانگے گی نا، میرا رب تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت کو پیدا فرما دے گا۔ تو عورت کو چاہیے اس کو سب سے بڑا اس پہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ نکاح ہو گیا، بھائی کی بات نہ سنے، باپ کی بات نہ سنے، ماں کی بات نہ سنے، بھاوج کی بات نہ سنے، سب کی بات نہ سنے۔ سب سے پہلے اگر سنے تو وہ اپنے شوہر کی سنے، باپ کی سنے بعد میں، ماں کی سنے بعد میں، پہلے کس کی سننا بولو؟ شوہر کی سننا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار کہہ رہے ہیں، صاحب قرآن کہہ رہے ہیں۔ عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا، مرد پہ سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا۔ مرد انتظار نہ دیکھے میری بیوی میرے ماں باپ کو کھانا کھلائے، جیسے ہی بیوی کھانا لے کر کے شوہر کے پاس آئے، وہ اٹھے تشتری دسترخوان لے کے باپ کے سامنے پہنچ جائے، کہے ابا پہلے آپ کھاؤ بعد میں کھاؤں گا۔ چند دن جب اس طرح کرے گا، بیوی سمجھ جائے گی میرا شوہر یہ چاہتا ہے پہلے میں اس کے ماں باپ کو کھلاؤں، تو پہلے وہ تیرے
मेरे माँ बाप को खिलाएगी, तुझे बाद में खिलाएगी। अब वो समझ जाएगी ये मेरे सास और ससुर नहीं है, ये मेरे माँ बाप है। तेरी बीवी भी उन्हें माँ बाप समझने लगेगी। लेकिन जब तू अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप को गालियां देगा, माँ बाप की बुराई करेगा कि बुड्ढन ऐसा, बुढ़िया ऐसा, इन्होंने मुझसे जुल्म कर दिया, ये बातें करेगा, तू एक गाली देगा तेरी बीवी 100 गालियां देगी, तू एक बुराई करेगा तेरी बीवी 100 बुराइयां करेगी। इसलिए खबरदार, अपने खानदान को टूटने से बचाओ। ये लकड़ियां, 1-2 लकड़ी इनको इकट्ठा करते हो, फिर गट्ठर हो जाता, कोई तोड़ने लगे टूटती नहीं है। इसलिए जब एक साथ वो लकड़ी हो गई, उनके अंदर पावर, ताकत, कुव्वत, शक्ति आ गई। इसी तरह परिवार एक साथ होकर के रहता, कोई तोड़ना चाहता तोड़ नहीं पाता। अलग अलग हो जाओगे तो टूट जाओगे, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक रहोगी दास्तानों में। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुशायरे का दौर शुरू होने वाला है। जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ए भैया सजदा पढ़ दो, सजदा। अरे साहब सजदा पढ़ देता हूँ, नहीं पढ़ दो सजदा। तो जरा बुलंद आवाज से एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं, अब मेरी बात मुकम्मल हो गई है, 2-3 मिनट लगेंगे, 2:25 तक इंशाअल्लाह बात मुकम्मल। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो सजदा मेरे नबी का, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैजान से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। सुनो, दुनिया के पहले इंसान का नाम, भाई मोबाइल रख लो जेब में यार, सुन लो इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। क्या नाम है? हजरत आदम। जोर से बोलो हजरत आदम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलईन, मलईन के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, कारी मुदस्सिर साहब समझ जाऊंगा, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारुख, शारुख के बेटे नाफुर, नाफुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास। इधर इधर दम है, इधर पता नहीं किस बात का गम है। अरे आप भी बोलो सुभान अल्लाह। भाई इधर ये दाहिना बाजू है, मजबूत होता है दाहिना बाजू बाएं बाजू से, लेकिन दिल जो होता है वो बाईं साइड में होता है, और दिल पूरी बॉडी का बादशाह होता है, राज करता है। तो आप क्यों खामोश हैं? आप भी बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। आप खामोश हैं, आप बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर दमदारी है, इस तरफ जन्नत में जाने की तैयारी है। अब सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलईन, मलईन के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद। बहुत सीधे हो आप, जल्दी भूल भी जाते हो। शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाफूर, नाफूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे कहर, कहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, फिर वही जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कौन फरे। मस्तान शाह बाबा, आपने एक भी नारा नहीं लगाया है, जहां तो शायरों को पढ़ने नहीं दे रहे। खैर अब फिर कोई दो नारा इंशाल्लाह, मतलब ये बात में लगाइएगा, इंशाल्लाह बात में लगाएंगे, जो उम्मीद है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लगाएंगे। देखिए मैंने माँ की शान में बहुत सारे अशार पढ़े, एक शेर बाप के हवाले से पढ़ के बात खत्म करता हूँ। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू, जानते खून ब्लड
بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دے ایسے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم